تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا، ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا۔ جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے، یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہاں، تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے، جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہو۔ جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، وعدہ خلاف ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں، جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت۔ ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، سب کے سب۔ اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا، جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا۔ میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا۔ ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر، ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے، ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے، اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی، یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ توڑ کے نکل گیا۔ تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے، جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ ایسے، اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے، مجھے، میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ میں مشین گنیں ہیں، تلواریں ہیں، خنجر ہے، وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میرا دشمن بوٹیاں کرے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی، ہو بھی رہی ہیں، لیکن مالک کا احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں۔ جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں، ان کے دشمن ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ 5ویں بات، پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ کل پرسوں ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں نے کہا یار چلو ساری باتیں چھوڑو ان کی، جتنے بھی ہیں، ارے 50 ملک ایک ہوئے ہیں یار، کچھ تو سوچو یار، 50 ملک ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہندوستان میں 196 بولیاں ہیں۔ کتنی بولیاں ہیں جی؟ 196 بولیاں ہندوستان میں۔ ہاں، ایک ارے کیوں توڑا ہندوستان؟ ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار؟ کیا ضرور، کیوں اللہ سے 10,000 سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی؟ یہ تو بتاؤ یار، خدا کے بندو، کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ کیوں کروا دیا بھائی؟ کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں، ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں، اے اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو، امت کا درد، صرف پاکستان کا درد نہیں، امت کا درد۔ آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا۔ اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پر چلائیں گے ہم؟ ہاں، صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں، دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو۔ صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں، سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا۔
یار ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن میں تو حق دینا، حق دینا، حق دینا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے چھوڑ دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر. ہاں، کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ نے تم لوگوں کے اوپر، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا، چھیننا سکھاتے ہیں. اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو، اپنے بچے کے منہ میں ڈالو. آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا، سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے. کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، میں خوش ہوں اس بات سے. تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو. ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے، ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں. آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا، غور سے سنو. آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے. اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں. اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے؟ مٹاؤ اس کو. مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو. تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا. تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی. یہ مزاج ہے صحابہ کا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے. مٹایا نا انہوں نے. حضرت علی نے تو انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے؟ لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ یہاں لکھا ہے. اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں. تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا کہا؟ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئے. ہاں تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا جی 10 سال. اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو. اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ. اگلے سال آنا 3 دن میں ان اینڈ آؤٹ within 3 days. آپ نے کہا مان لیا. کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. شاباش. اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ہاں معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. پڑھا ہم نے، یا اللہ پڑھی ہم نے.
بہت برا کیا یا اللہ، بہت برا، اب معاف کر دے، چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا، دل میں ہی آ جائے بات، یا اللہ بس بہت ہو، دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب، ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا. ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی، ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں. اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں. تو اللہ کے نبی باہر آئے اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا. انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب جب واپس چلے ہیں اچھا، اور اس دوران میں کیا ہوا، اللہ اکبر. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے. پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی. پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.